السلام علیکم، میرا نام ہے کمل چیمہ اور میں مائی امپیکٹ میٹر ایک سوشل انٹرپرائز ہے، اس کی سی ای او اور فاؤنڈر ہوں۔ مائی امپیکٹ میٹر ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے فار سوشل فلنتھروپک امپیکٹ، چیریٹی کا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، اور یہ آپ کی جو چیریٹی ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ کرتا ہے، اس کو ویزیبل کرتا ہے، ایکویٹیبل کرتا ہے، اور بہت زیادہ اس کے اندر کنوینئنس اور سمپلسٹی لے کر آتا ہے۔ جو ہی آپ کسی بھی سیکٹر کے اندر، کسی بھی انڈسٹری کے اندر ٹیکنالوجی کو لے کر آتے ہیں تو آپ اس چیز کو، اس انڈسٹری کو فرکشن لیس کر دیتے ہیں، اس کے اندر جتنی بھی پرابلمز ہیں اس کو کرنے میں اس کو ریموو کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے جب ٹیکسی انڈسٹری کے اندر اوبر آیا یا کریم آیا تو آپ کا جو ٹیکسی لینے کا ایکسپیرینس تھا وہ بہت اسموتھ ہو گیا، بہت اسٹریم لائن ہو گیا، اور اس کے اندر سیفٹی آ گئی، اس کے اندر ٹرانسپیرنسی آ گئی۔ تو یہ بھی جو ہے مائی امپیکٹ میٹر، یہ جو چیریٹی ہے اس کے اندر اسی طرح کی ٹرانسپیرنسی لے کر آنے کی کوشش ہے اور کنوینئنس لے کر آنے کی کوشش ہے۔ بیسکلی اس کے 4 پلرز ہیں، اور یہ 4 پلرز جو ہیں یہ اس کو ایک سپر ایپ بنا دیتے ہیں فار آل فلنتھروپک امپیکٹ۔ تو پہلا پلر اس کا یہ ہے کہ یہ ایک مارکیٹ پلیس ہے این جی اوز کی، بالکل ایسے کہہ لیں جیسے مال ہو این جی اوز کا، جس پہ ساری این جی اوز لسٹڈ ہوں۔ ابھی ہمارے پاس پاکستانی این جی اوز ہیں، ان کے سارے کازز، ان کے پیکیجز، اگر انہوں نے کوئی بینیفیشریز ڈالنا ہے تو وہ بھی وہ ڈال سکتی ہیں۔ تو آپ جو ڈونر ہے وہ اپنی پروفائل بناتا ہے مائی امپیکٹ میٹر ڈاؤن لوڈ کر کے ایپ اسٹور سے یا گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر کے، پھر اس کے اوپر آپ اپنا سائن اپ کریں، اپنی پروفائل بنائیں، اور پروفائل بنانے کے بعد you can look at all the different NGOs، ساری NGOs آپ کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ نظر آ جائیں گی، ان کے کازز، ان کے پیکیجز۔ تو یہ تو ایک پلر ہو گیا۔ دوسرا پلر اس کا یہ ہے کہ یہ آپ نے اگر سروسز دینی ہے کسی کو بھی، سروسز کا مطلب ہے کہ جیسے رمضان آتا ہے بہت سارے لوگ راشن دیتے ہیں۔ اب جو آج کل جیسے راشن دیا جاتا ہے اس میں بڑی انیفیشنسیز ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جس کو آپ راشن دے رہے ہیں آپ کو نہیں پتا اس کو شاید کوئی اور بھی راشن دے چکا ہو، تو ایکویٹیبلٹی میں مسئلہ ہے کہ جو لوگ مانگنے والے ہیں بہت سارے لوگوں سے مانگ لیتے ہیں۔ دوسرا راشن دینے میں مسئلہ یہ ہے کہ اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ٹائم۔ آپ پہلے جائیں گے، آپ راشن خریدیں گے، لے کر آئیں گے، پیک کریں گے، اس کو کہیں پہ اسٹور کریں گے، اپنے گھر پہ رکھیں گے، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے، کسی کو پیسے دیتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ ان پیسوں کا کیا ہو رہا ہے، کیا وہ باقی راشن لینے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں یا کسی اور چیز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے بہت ہی سمپل کر دیا کہ آپ ایک کلک کے تھرو کسی کو بھی ایک ڈیجیٹل واؤچر دے دیتے ہیں راشن کا، جو بینیفیشری ہے اس کے پاس ایک ایس ایم ایس چلا جاتا ہے جس میں وہ ٹریکنگ آئی ڈی ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کے پاس والی دکان میں جا کے وہ ایس ایم ایس دکھا کے، ٹریکنگ آئی ڈی دکھا کے راشن لے لیتے ہیں، بالکل جیسے ویسٹرن یونین ہوتا ہے یا ایزی پیسہ، جیز کیش ہوتا ہے، مگر وہ پیسوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی بالکل وہی چیز ہے، مگر اس میں راشن ملتا ہے، کیش نہیں ملتا۔ اسی طرح جو ہے وہ راشن کے علاوہ اسکول فیس بھی آپ کسی کو ڈیجیٹل واؤچر دے سکتے ہیں، اسکول فیس کا آپ ڈیجیٹل واؤچر دے سکتے ہیں، کسی کو آئی ٹی اسکلس ٹریننگ کا، تاکہ آپ وہ آئی ٹی اسکلس ٹریننگ کے بعد جس کو آپ اسپانسر کر رہے ہیں آئی ٹی اسکلس ٹریننگ کے لیے، وہ کچھ چند $100 کمانے کے قابل ہو جائے گا، اور اس کی پوری فیملی جو ہے وہ غربت سے نکل آئے گی۔ تو یہ دوسرا پلر ہے جس میں ہم نے فی الحال ایجوکیشن اور راشن کی سروسز ایڈ کی ہوئی ہیں، مگر آگے ہم جا کے اس میں اور سروسز ایڈ کر دیں گے جہاں پہ آپ کسی کو بھی سروسز گفٹ کر سکتے ہیں ڈیجیٹل واؤچرز کے تھرو۔ پاکستان میں جو ہے نا وہ چیریٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، ہم بہت چیریٹیبل لوگ ہیں، مگر یہ سسٹمیٹک طریقے سے نہیں ہوتی، اس میں بہت گیپس اور انکنسسٹنسیز ہیں، غربت ختم نہیں ہوئی۔ اب دیکھیں جنریشنل پاورٹی کیا ہے؟ جنریشنل پاورٹی ہوتی ہے جب جو انسان غریب ہے، اس کا باپ بھی غریب تھا، اس کا دادا بھی غریب تھا، اس کا بچہ بھی غریب، اس کا پوتا بھی غریب ہوگا، اس لیے کیونکہ یہ جنریشن آفٹر جنریشن چلتی جاتی ہے جنریشنل پاورٹی، اور وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ جب آپ کو جو غریب ہے، جو اس کے بچے کو رات کو کھانے کو نہیں ملتا، اس کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز رہ جاتی ہے، تو اس کی سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے، اس کا دماغ نہیں پوری طرح سے اس کو نشو و نما ملتی، پوری طرح سے بڑھتا نہیں ہے، پھر کوالٹی ایجوکیشن نہیں ملتی۔ تو جب وہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو ایک تو اس کی پوری طرح سے انٹیلیجنس کا وہ لیول نہیں ہوتا، دوسرا اس کو کیونکہ وہ کوالٹی ایجوکیشن بھی نہیں ملی ہوتی تو وہ دوسرے انسان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتا جو کہ اس سائیکل آف ڈس ایڈوانٹیج سے نہیں گزرا، تو کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ غریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو نسل در نسل پھر یہ غربت چلتی رہتی ہے۔ اس کو بریک کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ایک نسل کو سپورٹ کیا جائے، ایک نسل کو آپ بیسک فوڈ، جیسے فوڈ سیکیورٹی ہو، یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ دسترخوان میں کھلا دیا اور بس ایک دن کھلا دیا اور ختم۔
ان کو بیسک گروسری دی جائے کہ بیسک نیوٹریشنل نیڈز، کسی کا بچہ رات کو بھوکا نہ سوئے، اور جو کوالٹی ایجوکیشن ہے اس میں ان کی ہیلپ کی جائے. اگر ایک جنریشن کی ہیلپ ہو جائے گی نا، یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو منگتا بنا دیں، یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو ایڈیشنل ایک جسٹ ٹو انشور کہ ان کو فوڈ سیکیورٹی مل رہی ہے، ایجوکیشنل سیکیورٹی مل رہی ہے. اگر ایک جنریشن کو اس طرح کی سپورٹ مل جائے تو اگلی جنریشن کو اس سپورٹ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اگلی جنریشن اس نسل در نسل غربت سے نکل آئے گی. اور دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ماڈل تھا کہ جس میں ایک مہاجر فیملی کو ایک انصار فیملی نے اڈاپٹ کر لیا تھا ایک طرح سے. تو پاکستان میں تقریباً 40% لوگ ہیں جو کہ بالکل پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. 40% تقریباً 96 ملین لوگ بنتے ہیں. یہ 96 ملین لوگ جو ہیں یہ ایک نسل در نسل غربت میں سٹک ہے. ٹھیک ہے، تو اگر جو پاکستان کے ویل آف لوگ ہیں، پاکستان میں تو 220 ملین لوگ ہیں، تو اگر جن کو اللہ نے دیا ہے وہ ان لوگوں کو اڈاپٹ کر لیں جو کہ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، ان خاندانوں کو، جن خاندانوں کو اللہ نے دیا ان خاندانوں کو اڈاپٹ کر لیں وہی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل میں ہی، تو پاکستان سے بھی چیریٹی ایریڈیکیٹ ہو سکتی ہے، پاکستان سے بھی پاورٹی بالکل ختم ہو سکتی ہے. اور یہ صرف ایک جنریشن کے لیے، جیسے میں نے کہا کہ اس کی ضرورت ہے. تو ہم نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا ہے جس میں اسی کام کو بہت ایک شفاف، پراپر، ایکوٹیبل، سسٹمیٹک طریقے سے، ایک بالکل ایک پراپر طریقے سے یہ ممکن ہے اب کہ آپ جن کو اللہ نے دیا ہے وہ اپنی پروفائلز بنائیں اور اپنے ہی رشتہ داروں میں ایک فیملی کو اڈاپٹ کر لیں جو کہ بالکل ہی پاورٹی لائن سے نیچے ہے. تو اس میں پلیٹ فارم میں سب نظر آتا ہے کہ جو آپ جس کو بھی اڈاپٹ کرتے ہیں اس کے شناختی کارڈ نمبر سے جو بینیفیشریز ہیں وہ یونیکلی آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں. ان کے جو بھی بینیفٹس ان کو مل رہے ہیں وہ ان کے شناختی کارڈ نمبر کے اگینسٹ پلیٹ فارم میں نظر آتے ہیں، ایپ میں نظر آتے ہیں. تو اگر کسی کو راشن مل گیا تو وہ نظر آ جاتا ہے کہ اس فیملی کو راشن مل چکا ہے، تو آپ دوسری فیملی کو دے سکتے ہیں. تو اس طرح ایک ایکوٹیبل طریقے سے جو پاکستان میں بالکل غریب فیملیز ہیں ان کو راشن، کوالٹی ایجوکیشن فراہم کی جا سکتی ہے. تو یہ تو ہو گیا مائی امپیکٹ میٹر. مائی امپیکٹ میٹر کی جو جرنی ہے یہ ایک سوشل انٹرپرائز ہے.